إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله۔ ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر اور سنت نبوی کے جانباز نگہبانوں اور مسند انصاف پر براجمان منصفین اکرام اور میرے قابل احترام اساتذہ اعظام، آج کے اس سلسلہ تقاریر میں میرا موضوع نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کے عنوان سے معاون ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک کون۔ ہر مسلمان کا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، اور نہ ہی کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار اور تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے امام تھے، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک تو کجا اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہ تھے۔ رب کا قرآن یہ اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ حضرات، اگر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہ تھے تو ان سے کم تر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، وہ کیسے کسی کا نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ حضرات، آج کا معاشرہ حقیقی نفع نقصان کے مالک کو چھوڑ کر پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو اور نجومیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہے۔ آج میں ان کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي، اور کہیں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ بات اس دلیل ہے، یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ذات ہیں، اور کہیں رب ذوالجلال کی یہ کتاب گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ حضرات، یہیں پر بس نہیں، جب میں آگے بڑھا تو مجھے رب تعالیٰ کا یہ فرمان نظر آیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ حضرات، جب میں اس موضوع کو لے کر احادیث کی طرف بڑھا تو مجھے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان علی شان نظر آیا جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ حضرات، یہ تو وہ امت تھی کہ جنہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر بڑے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے، جنہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ آج وہ امت کالی بلی کو گزرنے سے راستے کو بدل لیتی ہے۔ یہ تو وہ امت تھی جنہیں رحمت علیہ السلام نے جانوروں سے، پرندوں سے، بزرگوں سے فعال لینے سے منع کیا۔ آج یہ طوطوں میں فعال نکلواتے پھر رہی ہے اور اسی کو اپنے نفع نقصان کا دار و مدار رکھا ہوا ہے۔ حضرات، یہ تو وہ امت تھی جنہیں یہ عقیدہ ملا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو ہر کام کر سکتی ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آج اس امت نے یہ معاملہ بنا لیا ہے کہ جو پیر کرے گا وہی ہوگا، لیکن ارے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم نفع نقصان کا مالک دوسروں کو کہتے پھر رہے ہو؟ تم کیسے موحد ہو کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہو اور اسلام کے ذریعے اصولوں کو پاش پاش کر رہے ہو؟ پھر شاعر نے بھی کیا خوب کہا، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر، چونکہ آنکھ میں بہر چشمہ تو کافر، کواکب میں تلاش کرے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے وہ کرے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سند کر دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔